بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راج مداری اچانک ہی کسی جانور کی طرح ڈکرایا تھا، جیسے کسی نے اس کی گردن پر چھری پھیر دی ہو۔ محسن راؤ نے آنکھیں پھاڑ کر راج مداری کی طرف دیکھا، مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ریچھ کی کھال، پھر اس پر بیٹھا وہ خود ریچھ جیسا، پیچھے کالے درخت، مکمل اندھیرا، بھلا کیا نظر آتا؟ کیا ہوا باپو؟ وہ پتھر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ محسنہ جلدی کر، میرے پاس آ رے چھورا، وہ شدت درد سے کرہتے ہوئے بولا۔ محسن راؤ کو اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اس کے درمیان محض 5 قدم کا فاصلہ تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شاید منتر الٹا ہو گیا ہے۔ بہرحال جب وہ اندازے سے راج مداری کے نزدیک پہنچا تو اس کے پاؤں کی ٹھوکر اس کے سر کو لگی۔ راج مداری نے فوراً ہی اس کا پاؤں گھسیٹ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بمشکل بولا، دیوا مدد، آہ دیوا مدد۔ کیا ہوا باپو؟ کچھ بولو تو۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کر راج مداری کے جسم کو ٹٹول کر دیکھنا چاہا، لیکن راج مداری کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے محسن کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ دیوا مدد، دیوا آ، اس نے پھر کہنا شروع کیا۔ باپو، او باپو، کچھ بتا تو۔ اب کا بتاؤں رے لومڑی کے بچے، تم نے خوب دھوکہ دیا رے۔ باپو کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں بھلا کیوں دھوکہ دوں گا؟ تم ہی تو مجھے یہاں لائے ہو، اس جنگل میں۔ محسن راؤ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اور وہ جو تیرا باپ ادھر بیٹھا ہے رے، اسے کون لایا رے یہاں؟ موہے اب سب پتہ لگ گیا رے، دیوا کی قسمت سب پتہ لگ گیا۔ پر یاد رکھ، توہیں میں آزاد نہیں ہونے دوں گا رے۔ دیوا مدد، دیوا۔ راج مداری نے کسی کو مدد کو پکارتے ہوئے کہا۔ راج مداری نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، دیوا آ، دیوا مدد۔ راج مداری کا ہاتھ کافی بڑا تھا، بہت سخت تھا۔ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ احساس ہوتا تھا جیسے کوئی پتھر کا ٹکڑا پکڑ لیا ہے۔ اس وقت جیسے جیسے وہ دیوا کو مدد کے لیے پکارتا جاتا تھا، اس کا ہاتھ نرم پڑتا جاتا تھا۔ دیوا کالی واہ، دیوا مدد، دیوا آ، وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں بلا کا درد تھا، بلا کا سوز تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی محسن راؤ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ وہ انتہائی نرم و نازک ہاتھ تھا، گداز اور ریشمی۔ راج مداری کی آواز آ رہی تھی، دیوا اب یہ تیرے حوالے، میں جاتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ راج مداری کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بالکل معدوم ہو گئی۔ پھر ایک جھٹکا سا لگا، وہ نرم و ملائم اور گداز ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ راج مداری اپنے ساتھ لالٹین لایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب جاب ختم ہو جائے گا اور محسن راؤ کو جادو آ جائے گا تو پھر وہ دونوں مل کر کھانا کھائیں گے اور کھانا کھا کر سیدھے گھر چلے جائیں گے۔ لالٹین راستہ دکھانے کے لیے کام آئے گی۔ محسن راؤ نے آنکھیں پھاڑ کر اور ہاتھوں سے ٹٹول کر لالٹین تلاش کی، جیب سے دیا سلائی نکال کر لالٹین جلائی۔ پھر اس نے لالٹین اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جو ذرا سی اونچی کی اور لالٹین کی مدھم روشنی میں اسے جو کچھ نظر آیا وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ راج مداری کی لاش پگھل چکی تھی، لاش کے گرد سیاہ خون پھیلا ہوا تھا۔ محسن راؤ کو اندازہ ہوا کہ اسے کسی بے حد خطرناک سانپ نے کاٹا ہے۔ سانپ کا خیال آتے ہی وہ فوراً اس کی لاش سے پیچھے ہٹ گیا اور لالٹین کی مدھم روشنی میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ آس پاس کسی سانپ کا وجود نہ تھا۔ اب اس نے یہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ لالٹین اپنے ساتھ لے کر جوگی رام پال کے خیمے کی طرف دوڑ پڑا۔ جوگی رام پال کا خیمہ یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ جوگی رام پال کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اس کے چھوٹے سے خیمے کا پردہ گرا ہوا تھا اور اندر سے مدھم مدھم روشنی باہر نکل رہی تھی۔ خیمے کے اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا
جیسے اندر کوئی نہیں ہے۔ محسن راؤ نے جھک کر خیمے کا پردہ ہٹایا تو اسے اندر جوگی رام پال دھونی رمائے بیٹھا نظر آیا۔ اس کے سامنے کالے کپڑے کا ایک پتلا سا بنا ہوا تھا، جس کے درمیان میں ایک استرا پیوست تھا اور استرے پر ایک ہنڈیا اونتی رکھی تھی۔ دائیں طرف ایک کھلی پٹاری رکھی تھی۔ جوگی رام پال کی گود میں ایک بین پڑی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ جیسے ہی محسن راؤ نے خیمے کا پردہ ہٹایا، اسی وقت جوگی رام پال نے آنکھیں کھول دیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ کہو کیا خبر لائے ہو؟ جوگی رام پال نے پوچھا۔ راج مداری چل بسا۔ محسن راؤ نے خبر سنائی۔ بدائی ہو، آزادی مبارک ہو۔ جوگی رام پال خوش ہو کر بولا، کیا میں آزاد ہو گیا؟ میں جہاں چاہے جا سکتا ہوں، اب تو کوئی میرا کلیجہ نہیں پکڑے گا۔ محسن راؤ نے تصدیق چاہی۔ ہاں تم آزاد ہو گئے، تمہارے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ اس کام کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اپنے ایک قیمتی ناگ سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ وہ کیسے؟ راج مداری کو ٹھکانے لگانے کی قیمت چکانا پڑی۔ کیا مطلب؟ اس کام کے بدلے اس نے آزادی طلب کی جو مجھے دینا پڑی۔ مجبوری تھی۔ راج مداری کو ٹھکانے لگانے کا کام کوئی اور کر بھی نہیں سکتا تھا اس ناگ کے علاوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا خیال صحیح نکلا، واقعی اسے کسی ناگ نے ڈسا تھا۔ ہاں، اور ناگ بھی کیسا، جس کا کاٹا پانی مانگنا تو دور کی بات ہے، خود پانی پانی ہو جائے۔ تم نے اس کی لاش کو دیکھ لی ہوگی، بہت بری حالت تھی لاش کی، مجھ سے تو دیکھی نہیں گئی۔ محسن راؤ نے کانپ کر کہا، اس نے ظلم کیا تھا، ایک مانس پر زبردستی قبضہ جما لیا تھا، اسے اس کی سزا تو ملنا ہی تھی۔ جوگی رام پال نے کہا، جوگی مہاراج، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے اس کام کا معقول محنتانہ لیا ہے۔ جوگی رام پال نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوگی رام پال نے یہ کام معقول معاوضے پر کیا تھا، اور اس کی یہ محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ ذرا سی غفلت سے یہ معاملہ الٹا بھی ہو سکتا تھا۔ اگر راج مداری کو سانپ کے آنے کی اطلاع چند منٹ قبل مل جاتی تو راج مداری کی جگہ خیمے میں جوگی رام پال کی لاش پڑی ہوتی۔ راج مداری کوئی معمولی چیز نہ تھا، وہ اپنے تکبر میں مارا گیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس وقت دور دور تک اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں جو اس کے مقابلے پر آ سکے، اس کے کیے ہوئے سحر کو توڑ سکے۔ لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہاتھی کو چیونٹی پچھاڑ جاتی ہے۔ راج مداری اس دنیا سے چلا تو گیا تھا، لیکن جاتے جاتے ایک کرتب دکھا گیا تھا۔ وہ مداری جو تھا، اس نے دیوا کالی واہ کو پکار لیا تھا۔ اس طرح محسن راؤ آسمان سے گر کر کھجور میں نہیں اٹکا تھا، بلکہ سیدھا پتال میں چلا گیا تھا، اور یہ بات اسے معلوم تھی نہ جوگی رام پال کو۔ وہ رات محسن راؤ نے جوگی رام پال کے ساتھ اس کے خیمے میں گزاری۔ صبح کو یہاں ہدایت اللہ کو آنا تھا، اور شام کو نادرا کو محسن راؤ سے ملنے کے لیے نہر کے پل پر آنا تھا۔ نادرا نے کہا تھا کہ وہ اپنا سامان لے کر اس بستی کو خیر باد کہہ کر آئے، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ بہرام نگر لے جانا چاہتی تھی۔ صبح کو وقت مقررہ پر ہدایت اللہ آ پہنچا۔ اس نے جو دونوں کو اکٹھا دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے محسن راؤ کے یہاں ملنے کی توقع نہیں تھی۔ صاحب جی، آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جوگی مہاراج نے اپنا چمتکار دکھا دیا ہے۔ ہدایت اللہ نے جوگی رام پال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہدایت اللہ، اس ظالم کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ محسن راؤ نے بتایا۔ وہ ہے کہاں؟ جنگل میں پڑا ہے۔ پھر تو آپ کو یہاں رکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اسی وقت میرے ساتھ چلیے۔ جوگی مہاراج کو ان کی بستی میں چھوڑ کر ہم گڑی بہرام نگر چلے جائیں گے۔ بی بی وہاں منتظر بیٹھی ہیں، آپ کو ساتھ دیکھیں گی تو وہ پھر ہر فکر سے آزاد ہو جائیں گی۔ ہدایت اللہ نے تجویز پیش کی، جسے محسن راؤ نے فوراً مان لی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، وہ اس علاقے سے اب فوراً نکل جانا چاہتا تھا۔
जोगी रामपाल और हिदायतुल्लाह ने जल्दी जल्दी सामान समेटा, इसे नज़दीक ही खड़ी जीप में डाला और फिर वो तीनों बहराम नगर की तरफ रवाना हो गए। दोपहर तक वो बहराम नगर पहुंच गए। जोगी रामपाल को इसकी बस्ती में छोड़ा और फिर हिदायतुल्लाह मोहसिन राव को लेकर गढ़ी बहराम नगर पहुंचा। इस गढ़ी को देखकर मोहसिन राव को अपनी सावनपुर वाली हवेली याद आ गई। इसकी याददाश्त के आईने पर जादू की जो गर्द जम गई थी वो अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। गुजरा हुआ वक्त अंगड़ाइयाँ लेकर उठ बैठा था। सावनपुर की हवेली के साथ इसे फौरन ही अपने चाचा राव अहमद अली का ख्याल आया। इसने इसे कत्ल करने की साजिश की थी। इस वाक़ये को गुजरे कई साल हो गए थे। वो अब तक मुतमईन हो चुका होगा कि अब इसकी राह में कोई कांटा नहीं रहा। वो खूब चैन की बांसुरी बजा रहा होगा। फिर इसने इसकी गुमशुदगी के बारे में इसके वालिदैन को जाने क्या बताया होगा। बाबा और मम्मी तो परेशान होकर रह गए होंगे। खैर कोई मसला नहीं, वो अब बच्चा नहीं रहा है, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा तजर्बाकार हो चुका है। वो एक एक को देख लेगा। फिलहाल तो नादरा इसके सामने खड़ी थी, अभी तो इसे देखना था। जब हिदायतुल्लाह मोहसिन राव को साथ लेकर गढ़ी के गेट में दाखिल हुआ तो नादरा ने फौरन ही इसको देख लिया था। वो सामने अपने ऊपर वाले कमरे की खिड़की में खड़ी थी। जीप के अंदर दाखिल होते ही जैसे इसकी नज़र मोहसिन राव पर पड़ी तो वो खुशी से दीवानी हो गई। वो तेज़ी से नीचे उतरकर गढ़ी के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंच गई। तभी हिदायतुल्लाह मोहसिन राव के साथ गढ़ी के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंचा। नादरा ने मोहसिन राव को देखा, मोहसिन ने नादरा को देखा। आंखों से आंखें मिली, होंठों पर तबस्सुम आया, आंखों में शौक व विसाल जागा। दोनों बेख्तियार एक दूसरे की तरफ बढ़े। हिदायतुल्लाह की मौजूदगी में हिजाब माना आया। दोनों तरस कर रह गए। कमाल है मोहसिन, आप आ गए। नादरा के लहजे में बेपनाह मुसर्रत थी। हम तो शाम को आपकी तरफ आने का प्रोग्राम बनाए बैठे थे, बस हिदायतुल्लाह के आने का इंतज़ार था। तो मैं वापस चला जाता हूँ, नहर वाले पुल पर पहुंचकर आपका इंतज़ार करूँगा। मोहसिन ने हंस कर कहा। हाय, अब आपको कौन जाने देगा। नादरा ने बहुत खलूस से कहा। मैं इस घड़ी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ, लेकिन ये तो बताइए, ये आपने अपना हुलिया कैसा बना रखा है। साहब, हम जंगल से आ रहे हैं, मोहसिन राव ने नादरा की खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा। इसलिए जंगली बने हुए हैं। अच्छा हाँ, वो राजमदारी के जादू का क्या बना, नादरा ने पूछा। बीबी, इसका सहर टूट गया, तभी तो मोहसिन साहब आपके सामने मौजूद हैं, हिदायतुल्लाह ने कहा। हाँ वाकई, इनका यहाँ आना ही इस बात का सबूत है, पर यह सब हुआ कैसे। नादरा ने हाथ के इशारे से अंदर चलने को कहा। वो मोहसिन राव को गढ़ी के आलीशान ड्राइंग रूम में ले आई। मोहसिन राव एक सोफे पर बैठ गया। हिदायतुल्लाह हाथ बांधे खड़ा हो गया। मोहसिन राव ने अब तक जो बीती थी वो कह सुनाई। नादरा सारी रुदात सुनकर बोली, इसका मतलब है कि जोगी रामपाल काम का आदमी निकला। मैं तो इसे महज सपेरा समझ रही थी। नहीं, वो महज सपेरा नहीं है, वो जादू जानता है। इसने राजमदारी के जादू का तोड़ करके इसे ठिकाने लगा दिया। रास्ते में जोगी रामपाल ने बताया कि राजमदारी की मौत ही इस जादू का तोड़ था। राजमदारी की जिंदगी में मुझे बड़े से बड़ा जादूगर इसके चुंगल से नहीं छुड़ा सकता था। जोगी रामपाल ने मुझे इसके चुंगल से छुड़ाने के लिए कई अमल किए। इसने बहुत मेहनत की, फिर इस चक्कर में इसने अपने एक कीमती सांप भी गंवा दिया। इसके बारे में जोगी रामपाल ने एक पुरइसरार सी बात कही, जो कम अज़ कम मेरी तो समझ में नहीं आई। मोहसिन राव ने बताया। ऐसा क्या कहा, नादरा ने पूछा। इसने बताया कि इस सांप ने राजमदारी का काम तमाम करने के लिए आज़ादी तलब की थी, जो जोगी रामपाल को देना पड़ी, क्योंकि बकौल इसके इस काम को कोई और नाग नहीं कर सकता था। ये सपेरों और सांपों की दुनिया भी बड़ी अजीब है। आपने जोगी रामपाल से वजाहत तलब नहीं की, नादरा ने पूछा। हाँ, मैंने इससे बात की थी, लेकिन इसने कुछ बताया नहीं, वो बात टाल गया।
میرا خیال ہے کہ وہ سانپ جوگی رام پال کی قید میں ہوگا، اس نے اسے آزادی دے کر یہ کام کروا لیا۔ نادرا نے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اچھا خیر چھوڑیں اس مسئلے کو، آپ جا کر ہاتھ منہ دھو لیں، میں آپ کے لیے کپڑے بھجواتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ محسن راؤ فوراً کھڑا ہو گیا۔ دیکھو ہدایت اللہ، محسن صاحب کو مہمان والے کمرے میں لے جاؤ، فی الحال میں بابا جان کے کپڑے بھجوائی دیتی ہوں، پھر 1-2 دن میں نئے کپڑے سل جائیں گے۔ ماسٹر رزاق سے کہہ دے شام کو آ کر ناپ لے جائے۔ نادرا نے کہا، جی بہتر بی بی، میں ماسٹر رزاق کو بلا لاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ محسن آپ اپنے کمرے میں چلیں، نہائیں دھوئیں، کپڑے تبدیل کریں۔ آپ کو شدت کی بھوک لگی ہوگی، میں کھانا لگواتی ہوں، ساتھ کھانا کھائیں گے، نادرا نے کہا اور ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ محسن راؤ ہدایت اللہ کی رہنمائی میں مہمان خانے کی طرف چلا۔ یہ ایک شاندار کمرہ تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد محسن راؤ کو ایسا پرآسائش کمرہ نصیب ہوا تھا۔ اب اسے ہر لمحے بات بات پر اپنا گھر، اپنی حویلی یاد آ رہی تھی، اپنے والدین یاد آ رہے تھے۔ محسن راؤ کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے سال اس نے اپنے ماں باپ کے بغیر کیسے گزارے۔ راج مداری کے عمل نے اس کا دل و دماغ معطل کر دیا تھا۔ وہ اپنا گھر بھول گیا تھا۔ اس کے دل میں راج مداری کے کچے مکان کی محبت بھر گئی تھی۔ وہ اس بستی سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، اور اب سحر ٹوٹتے ہی وہ 12-13 سالہ محسن بن گیا تھا۔ شکار پر نکلنے اور قتل کی سازش کے واقعات بار بار اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ ہدایت اللہ اسے کمرے میں پہنچا کر چلا گیا۔ محسن راؤ خوبصورت بیڈ پر نیم دراز ہو کر کپڑوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ملازمہ راجہ بہرام نگر کے 2-3 جوڑے میز پر رکھ کر چلی گئی۔ محسن راؤ ایک جوڑا لے کر غسل خانے میں گھس گیا۔ یہ ایک پرآسائش غسل خانہ تھا۔ نہا کر جب وہ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ راج مداری کے گھر میں ایک چھوٹا سا آئینہ تھا، اور وہ بھی چٹخا ہوا۔ اس میں پورا چہرہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ اسے اپنا چہرہ بھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں دیکھنا پڑتا تھا۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد اس نے اپنے وجود کو آئینے میں دیکھا تو وہ اپنے آپ میں کھو گیا۔ اس آئینے میں کبھی وہ 13-14 سالہ محسن کو دیکھا کرتا تھا، آج وہ 18-19 سال کا تھا۔ اس کی اٹھان تو بچپن ہی سے اچھی تھی، جوانی نے تو قیامت ڈھا دی، وہ اس پر ٹوٹ کر برسی تھی۔ محسن کا لڑک پن غائب ہو چکا تھا۔ نوجوان محسن اس کے سامنے تھا۔ وہ ایک بہت پرکشش نوجوان بن گیا۔ کسرتی سڈول جسم، سینے پر کالے اور گھنے بال، چوڑا سینہ، اونچا لمبا قد، سفید رنگت، کتابی چہرہ، مقناطیسی آنکھیں۔ وہ آئینے میں خود کو ہر زاویے سے دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس قدر خوبصورت ہے۔ آج اسے اپنے انتہائی حسین ہونے کا یقین ہوا۔ خود کو آئینے میں دیکھتے دیکھتے اچانک اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ غسل خانے میں اکیلا نہیں ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس نے اپنے قدموں میں پڑے تولیے کو اٹھا کر فوراً اپنے گرد لپیٹ لیا اور دروازے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ پھر اس نے غسل خانے میں چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ غسل خانے میں اس کے سوا کوئی نہ تھا، لیکن یہ احساس اب بھی قائم تھا کہ غسل خانے میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اس خیال نے اس کے دل میں خوف سا پیدا کر دیا۔ وہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکا۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور باہر نکل آیا۔ باہر آیا تو ایک ملازمہ اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بولی، بی بی آپ کا کھانے کی میز پر انتظار کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے چلو، محسن نے کہا اور اس ملازمہ کے ساتھ چل دیا۔ کھانے کے کمرے میں کھانا سجائے نادرا اس کی منتظر تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ راجہ بہرام نگر کے کپڑوں میں وہ بالکل راج کمار لگ رہا تھا۔ نادرا نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ کیا ہوا؟ کیوں مسکرا رہی ہو؟ برا لگ رہا ہوں نا؟ بھئی مانگے کے کپڑوں میں بندہ ایسے ہی لگتا ہے۔ محسن راؤ نے ہنستے ہوئے ایک کرسی کھینچی
اور بڑے مہذبانہ طریقے سے بیٹھ گیا۔ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں جناب۔ بالکل راجکمار، نادرا نے اس کی تعریف کی۔ راجکمار نہ صحیح، چھوٹا موٹا زمیندار ضرور ہوں، یہ اور بات ہے کہ فی الحال بے زمین ہوں۔ محسن راؤ نے کھانا نکالتے ہوئے کہا، محسن بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری زمینیں دلوا کر رہوں گی، ذرا بابا جانی آ جائیں۔ نادرا نے پرعزم لہجے میں کہا۔ راجہ صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ آج کل وہ پیرس میں ہیں، نادرا نے اسے بتایا۔ پیرس میں؟ ہاں، نادرا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میرے بابا جانی بڑے زندہ دل انسان ہیں، انجوائے کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ کھیل تماشوں، میلے ٹھیلوں کے بہت شوقین ہیں، ان سے وقت ملے تو شکار کھیلتے ہیں، شکار سے دل بھر جاتا ہے تو سیر و تفریح کو نکل جاتے ہیں۔ آج کل ان پر سیاہ ہونے کا بھوت سوار ہے، نادرا نے بتایا۔ یہ بھوت کب اترے گا؟ میرا مطلب ہے کہ محسن راؤ نے بات مکمل نہ کی۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گئی، نادرا مسکرا کر بولی۔ بس وہ 2-4 دن میں آنے ہی والے ہیں۔ باپ پر تو صحت کا بھوت سوار ہے، چلیے مان لیا، لیکن بیٹی پر آج کل کون سا بھوت سوار ہے؟ محسن راؤ نے ہنس کر پوچھا۔ یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، نادرا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ محسن راؤ اس کا جواب سن کر خوش ہوا۔ اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور بولا، بھئی خوب۔ محسن، اس گھڑی میں آئے ہوئے مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ ہوا ہے، لیکن جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے تم یہاں کافی عرصے سے ہو۔ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے مجھے؟ نادرا نے پوچھا۔ میں کیا جانوں، محسن راؤ نے معصومیت سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہیں راکھی یاد نہیں آتی؟ نادرا نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بیچاری میرے جنگل سے لوٹنے کا انتظار کر رہی ہوگی۔ تم جانتی ہو نادرا کہ راج مداری مجھے جنگل میں جادو سکھانے نہیں لے گیا تھا۔ محسن راؤ نے انکشاف کیا۔ تو پھر؟ نادرا نے پوچھا۔ وہ مجھ پر مکمل قبضہ چاہتا تھا۔ اس نے ایسا عمل شروع کیا تھا کہ اگر وہ مکمل ہو جاتا تو میری یادداشت ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتی، میں ایک دم الو بن جاتا۔ وہ جو کہتا مجھے اس پر عمل کرنا ہوتا۔ یہ بات مجھے جوگی رام پال نے بتائی۔ شکر ہے محسن تم بچ گئے۔ نادرا نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ ہاں واقعی، محسن نے کہا، میں راکھی کی بات کر رہی تھی، سنا ہے وہ تمہیں بہت چاہتی تھی۔ نادرا نے اس کی طرف ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ سچ ہے، محسن راؤ نے صدقے دل سے کہا۔ سنا ہے وہ ہے بھی بہت خوبصورت۔ یہ بھی سچ ہے، محسن راؤ نے اقرار کیا۔ پھر پوچھا، لیکن یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ تم نے تو اسے نہیں دیکھا ہے۔ ہاں، میں نے اسے نہیں دیکھا، دیکھنے کی تمنا ہی رہی۔ یہ بات مجھے ہدایت اللہ نے بتائی۔ اس نے راکھی کو دیکھا تھا؟ نادرا نے بتایا۔ تم راکھی کا ذکر کیوں لے بیٹھی ہو؟ محسن راؤ کو تشویش ہوئی۔ ایسے ہی تمہیں برا لگ رہا ہے؟ برا نہیں، غیر ضروری لگ رہا ہے۔ پھر کس کی بات کروں؟ اپنی، صرف اپنی۔ محسن راؤ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میں کیا ہوں؟ یہ عجیب سوال تھا۔ تم ساحرہ ہو۔ اگر میں ساحرہ ہوں تو کم تم بھی نہیں ہو، تم جادوگر ہو، بہت بڑے جادوگر، جس نے نادرا جیسی لڑکی کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا۔ نادرا، اگر میں محض ایک مداری کا بیٹا ہوتا تو کیا تم پھر بھی اس قدر چاہتی؟ محسن نے پوچھا۔ واہ، تم نے کیا سوال کیا؟ نادرا نے کھانا کھاتے کھاتے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کھانا تو کھاؤ، محسن راؤ نے اسے ٹوکا۔ ہاں کھاتی ہوں، پہلے تمہارے سوال کا جواب دے دوں۔ نادرا نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ جب تم نے میرے ہاتھ پر انگوٹھی رکھی، یہ وہ لمحہ تھا جب میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوئی، اور جب تم سے ملنے تمہاری بستی پہنچی تو یہ لمحہ تھا کہ میری روح بھی میری نہ رہی تھی، کسی اور کے قبضے میں تھی، اور میں بے قرار ہو کر اپنی روح کی تلاش میں نہر والے پل پر پہنچ گئی تھی۔ اب تم خود ہی بتاؤ محسن، ان دونوں لمحوں میں مجھے یہ کب معلوم تھا کہ تم کسی بڑے زمیندار کے بیٹے ہو؟ یا معلوم تھا؟ محسن راؤ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ نادرا اس کے سوال پر خفا ہو گئی تھی۔
اس کے لہجے کی خفگی اس نے صاف محسوس کر لی تھی۔ یہ سوال اس نے برسبیل تذکرہ کر دیا تھا، جیسے اس نے راکھی کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے بھی ایک سوال کیا تھا، حالانکہ اس دوران اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ نادرا کس قدر دیوانی لڑکی ہے، اس قدر کے آگ میں کود کر نتیجے کے بارے میں بھی نہیں سوچتی تھی۔ ایسی لڑکی سے اس طرح کا سوال اس کی بے غرض محبت کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ محسن راؤ نے ایک چھوٹا سا نوالہ بنایا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو یہ کھا لو، خوبصورت لوگوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، وہ برے لگتے ہیں۔ اس چھوٹے سے نوالے کے لیے نادرا نے فوراً بڑا سا منہ پھاڑ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نوالا اپنے منہ میں لے لیا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، میں ناراض تو نہیں ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد محسن راؤ مہمان خانے میں چلا آیا۔ یہاں بیٹھ کر ان دونوں نے کافی پی۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اسے زبردست نیند آ رہی تھی۔ نادرا اسے آرام کرنے کا کہہ کر اس کے کمرے سے چلی گئی اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ محسن نے اٹھ کر کھڑکیوں کے پردے گرا دیے۔ کمرے میں ایک خوشگوار سا اندھیرا چھا گیا۔